الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک بہت بڑی سنت اعتکاف کی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ اہل محلہ کے ذمہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پورے محلے میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب لوگ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کے یعنی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 20ویں روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے مسجد میں وہ داخل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص مثلا 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل نہ ہو سکا اور 21ویں رمضان سے اعتکاف شروع کیا تو پھر یہ جو اس کا اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف نہیں بلکہ نفلی اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس جائے۔ عام طور پر تو یوں ہوتا ہے نا، جیسے مطلب چاند نظر آئے تو لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس جائے۔ اب جو اعتکاف میں یعنی معتکف ہے اس کے لیے چند ضروری مسائل ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ اگر معتکف وضو کے لیے مسجد سے باہر جائے تو وضو سے پہلے یا وضو کے دوران جلدی سے صابن کے ساتھ ہاتھ اور منہ دھو لے تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی وضو سے پہلے یا وضو کے دوران جلدی سے، یعنی نکلے وضو کی نیت سے، صرف صابن کی نیت سے نہیں، وضو کے لیے جا رہا ہے تو وہاں وضو کے دوران جلدی سے صابن سے ہاتھ منہ دھو لے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن صرف ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے باہر جاتا ہے اور یا وضو کے بعد وہاں وہ رکتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معتکف پر غسل جنابت واجب ہو جائے، یعنی اعتکاف میں تھا اس کو احتلام ہو گیا تو وہ مسجد سے باہر جا کر غسل کر سکتا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کیونکہ جیسے ہی مطلب احتلام ہو وہ فوراً جا کے نہائے اور غسل کرے تاکہ مسجد میں اس کا ناپاک وقت زیادہ نہ گزرے۔ یہ ضرورت ہے، شرعی ایک عذر ہے۔ لیکن صرف گرمی کی وجہ سے یا جمعے کے دن غسل کے لیے مسجد سے باہر جا کر وہ غسل کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ صرف گرمی کی وجہ سے جا کے وہ غسل کرے یا جمعے کے لیے مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کام بھی جان لیجئے جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کسی شرعی یا طبی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا۔ ایک شرعی عذر جیسے وضو کرنا، یہ شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، جنابت کا ہو گیا غسل کرنا، یہ شرعی عذر ہے۔ طبی عذر جیسے پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے وغیرہ، یہ طبی عذر ہو گئے، ان کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کسی شرعی یا طبی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا۔ روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا، یعنی روزہ نہ رکھا اور جو روزہ تھا اس کو توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت کرنا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، گھر گیا، بیوی سے مباشرت کیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عورت اعتکاف میں ہو تو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے بھی عورت کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی ضرورت سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ
وہاں ٹھہرنا، یعنی پیشاب کے لیے نکلا مسجد سے، لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے وضو خانے پہ گپے شپے لگا رہا ہے اور یعنی دائیں بائیں کے کاموں میں لگ گیا، زیادہ دیر وہاں ٹھہرا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو بھئی اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے اور اس عظیم سنت اعتکاف ہے اس کو زندہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ تو ظاہری بات ہے اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھ رہا ہے، اعتکاف کے مسائل سے واقف ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم مسائل کو پوچھیں، سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔